السلام علیکم یا علی علیہ السلام مدد. پلیز آپ ہمارے چینل الرضا عزاداری نیٹ ورک کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. اس سے بھی بلندتر نعرہ حیدری. حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، مل کے صلوات. اللہ صلی علی محمد وآل محمد. دعا ہے خالق دو جہان آپ تمام احباب کا اور پردے میں آئی مستورات کا آنا عبادت شمار فرمائے. یقیناً مادی دور ہے. اس مادی دور میں ہر مومن و مومنہ کے دل میں کوئی دعا ہوگی، کوئی آس ہوگی، کوئی تمنا ہوگی. باب الحوائج کے صدقے میں مالک سب کی دعائیں قبول فرمائے. بالخصوص ہمارے آج کے پروگرام کے بانی سید غلام عباس شاہ کے مالک توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. مالک ان کے مرحومین کے درجات بلند فرمائے. یہ جتنے مؤمنین مؤمنات عزادار علی کے حبدار آئے ہیں، میرے مالک میرے خالق، ہمارے پاس حسین بادشاہ سے بڑا وسیلہ نہیں ہے. حسین بادشاہ کے صدقے میں سب کی جھولیاں بھر کے ان کو بھیج دے. ان کی دعائیں مستجاب فرما دے. دعاؤں کی قبولیت کے لیے مل کے صلوات. اللہ صلی علی محمد وآل محمد. احسان ہے میرے خالق و مالک کا کہ جس نے آج مجھ طالب علم کو آپ کی زیارت کا شرف بخشا. ذرا غور تو کریں اور سوچیں، کہاں پنڈی گھیت، کہاں کوٹ ادو، نہ لب و لہجہ ایک جیسا، نہ آداب طریقت اور رہن سہن ایک جیسے، نہ رنگ ڈھنگ ایک جیسا. مگر پھر یقین کیجئے صبح جب سے آیا ہوں، کوئی آپ میں اور مجھ میں ایسا مشترک رشتہ ہے کہ مجھے محسوس ہی نہیں ہوا گھر میں بیٹھا ہوں یا پردیس. ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے اپنے فیملی کے افراد ہیں. پروردگارا تیرا احسان ہے کہ تو نے ہمیں علی جیسا امام دیا ہے. یہ احسان ہے نا، اس مالک کا احسان ہے کہ ہمیں امام دیا. یہ تیرا میرا کمال نہیں ہے. توجہ نا حسین، یہ تیرا میرا کمال نہیں ہے کہ ہم علی کو مانتے ہیں. یہ اس رب کا احسان ہے جس نے ہمارے دلوں میں محبت علی موج زن کر رکھی ہے. اور پھر اور صبح سے آپ ماشاءاللہ پروگرام سماعت فرما رہے ہیں اور آپ کی انداز سماعت سے بالکل بھی محسوس نہیں ہو رہا، اور نہ آپ کے چہروں پہ کوئی تھکاوٹ کے آثار نظر آ رہے ہیں. ورنہ یہ سورج جو آگ برسا رہا ہے، اتنی گرمی میں اپنے عزیزوں رشتہ داروں کی خوشی اور غمی کی محفلوں میں بندہ بیٹھ کے تنگ ہو جاتا ہے. نہیں ہو جاتا؟ تنگ ہو جاتا ہے بندہ، اکتا جاتا ہے. مگر یہ عزاداری حسین ہی تو معجزہ ہے. یہ معجزہ. اور پھر جس علی کی مودت پہ ہم اکٹھے ہوئے ہیں نا، یہ ہمارا کمال نہیں ہے، یہ اس رب کا کمال ہے کہ جس نے
ہمارے دلوں میں مودت علی کا بیج بو دیا ہے، اور پھر ہم سب کا سلام ہے ہماری ماؤں کی شرافت کو۔ اس لیے کہ پیغمبر کا ارشاد ہے، یا علی لا یحبک الا طیب الولادہ ولا یبغضک الا خبیث الولادہ، کہ اے علی تجھ سے محبت رکھ ہی نہیں سکتا مگر وہ کہ جس کی ولادت پاک ہے، اور تجھ سے بغض رکھ ہی نہیں سکتا مگر وہ کہ جس کی ولادت۔ اور دیکھو علی کی ذات تو وہ ذات ہے، توجہ رہے جو حسین جملہ دے رہا ہوں، علی کی ذات تو وہ باکمال ذات ہے۔ میرے مالک کی مرضی ہے کہ جس کے دل میں علی کی محبت ڈال دے، یہ میرے مالک کی مرضی ہے کہ جس کے دل میں علی کی محبت ڈال دے، وہ چاہے سنیں، وہ چاہے پسند فرمائے تو میلے کچیلے لباس پہنے ایک ملنگ کے دل میں مودت ڈال دے، اور اگر نہ ڈالے تو دنیا کا امام شافعی یہ کہتا ہوا مر جائے، مات شافی ولیس یدری علی ربہ ام ربہ اللہ، کہ شافعی مر گیا اسے پتہ نہ چل سکا اس کا رب اللہ ہے یا علی ہے۔ میری بات نہیں، میں نے امام شافعی کا قول نقل کیا ہے، وگرنہ میرا تو یہ عقیدہ ہے مجھے تو علی نے درس ہی دیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس کے سامنے علی جیسا بادشاہ سجدہ کر لے، یقیناً اسے خالق ہونا زیب دیتا ہے، اسے زیب دیتا ہے کہ وہ اللہ کہلوائے، کہ جس کے سامنے علی سجدہ ریز ہو جائے۔ یہ احسان ہے میرے پروردگار کا کہ اس نے ہمارے دلوں میں محبت علی رکھ دی ہے، وگرنہ وہ چاہتا تو کیا خیال ہے ہمیں دنیا کی کتنی بے حساب مخلوقات کی اقسام ہے نا، کسی مخلوق میں بھی ہمیں پیدا کر سکتا تھا، نہیں کر سکتا تھا؟ بھائی وہ قادر ہے یا نہیں ہے نا؟ وہ چاہتا تو کسی حرام گوشت جانور میں کی اقسام میں بھی پیدا کر سکتا تھا، حلال گوشت اقسام میں بھی پیدا کر سکتا تھا، کسی آبی مخلوق میں بھی پیدا کر سکتا تھا، کسی خشکی کی مخلوق میں بھی پیدا کر سکتا، لیکن یہ احسان ہے کہ اس نے ہمیں کسی اور مخلوق میں نہیں بلکہ اشرف المخلوقات حضرت انسان کی شکل میں پیدا کیا، اور پھر احسان رب العالمین ہے کہ اس نے عام انسانوں میں نہیں، وگرنہ وہ چاہتا تو یہودیوں، مجوسیوں، عیسائیوں، کافروں، مشرکوں کے گھروں میں ہمیں بھیج سکتا تھا، لیکن یہ اس کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں مسلمانوں کے گھروں میں پیدا کیا، اور پھر کرم ہے اس ذات کا کہ اس نے عام مسلمانوں نہیں بلکہ ان مسلمانوں کے گھروں میں پیدا کیا ہے جہاں صبح شام اٹھتے جاگتے علی علی ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، دیکھیے دوستو، اللہ اپنی
لا ریب و بیعت کتاب کی سورہ بقرہ میں ارشاد فرما رہا ہے فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، جب تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آ جائے. توجہ، کون کہہ رہا ہے؟ اللہ. کس سے کہہ رہا ہے؟ اپنی مخلوق سے کہہ رہا ہے. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، جب تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آ جائے. ایمان سے بتاؤ، ہمارے پاس اللہ کی طرف سے جناب آدم سے لے کر جناب خاتم تک انبیاء و رسل کی شکل میں ہادی آئے ہیں یا ہدایت آئی ہے؟ توجہ، ہادی آئے یا ہدایت آئی؟ ہادی آئے. اب اللہ کہہ رہا ہے جب تمہارے پاس ہادی نہیں ہدایت آ جائے، فمن تبع ہدایا، جو کوئی میری ان ہدایتوں کی اتباع کرے گا، فلا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، ایسی ہادی کی اتباع نہیں، ہدایت کی اتباع کرنے والے کے لیے نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی حزن ہوگا. میں کہوں گا پروردگار آدم سے لے کر خاتم تک، پہلے امام سے لے کر آخری امام تک جتنے بھی تو نے بھیجے ہیں یہ دیکھنے میں تو ہادی ہیں، مگر تو نے قرآن میں لفظ ہادی نہیں ارشاد فرمایا بلکہ ہدایت ارشاد فرمایا ہے. تو یقیناً آواز پروردگار آئے گی کہ دیکھو ہادی وہ ہوتا ہے جو کبھی ہدایت کرتا ہے کبھی نہیں کرتا. بھائی ہادی اس میں فاعل ہے نا، جیسے شاعر کبھی شعر کہتا ہے کبھی نہیں کہتا، مبلغ کبھی تبلیغ کرتا ہے کبھی نہیں کرتا، عادل کبھی عدل کرتا ہے کبھی نہیں. توجہ نہ جو حسین بھائی، مقرر کبھی تقریر کرتا ہے کبھی نہیں کرتا، کاتب کبھی لکھتا ہے کبھی نہیں لکھتا. اے کمپیوٹر کے زمانے کے انسان، اپنی حد سے آگے بڑھ کے سوچنے کی ضرورت نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ میں نے تمہارے پاس عام ہادی نہیں بھیجے بلکہ میں نے مجسمہ ہدایت بھیجے ہیں. ایسے مجسمہ ہدایت بھیجے ہیں کہ جو بیٹھے تو بیٹھنا ہدایت، اٹھے تو اٹھنا ہدایت، بولے تو بولنا ہدایت، چپ رہے تو چپ رہنا ہدایت، جنگ کرے تو جنگ کرنا ہدایت، صلح کرے تو صلح کرنا ہدایت. خوشی میں آ کر علی کو کاندھوں پہ اٹھا لے تو کاندھوں پہ اٹھانا ہدایت، اور ناراض ہو کر کسی کو خیمے سے اٹھا دے تو خیمے سے اٹھانا ہدایت. کیوں؟ اس لیے کہ میں نے تمہارے پاس پارٹ ٹائم ہادی نہیں بھیجے بلکہ مجسمہ ہدایت بھیجی ہے جن کا ہر قول و فعل ہدایت ہے. ان کا ہر قول و فعل ہدایت ہے. چپ رہیں، چپ رہنا ہدایت. لوگ کہتے ہیں کہ اگر خلافت علی مولا کا حق تھا تو مولا نے تلوار کیوں نہیں اٹھائی؟ توجہ ناظر حسین کہتے ہیں نا بھئی وہ جو خیبر شکن تھا، بھئی اس نے
क्यों तलवार नहीं उठाई? तवज्जो है? एक मुश्किल जुमला समाप्त फरमा जाएंगे। मेरे मौला के पास कुछ लोग उस दौर में चाहने वाले आए, तवज्जो, और आकर कहने लगे मौला आप खुरूज कीजिए हाकिम वक्त के खिलाफ, हम आपका साथ देंगे, आप तलवार उठाइए, हम आपके साथ शाना बशाना खड़े होंगे। तवज्जो नाज़ हुसैन, अली को इमाम मानने वालों, और इसी एक जुमले में मेरे मौला ने तमाम बोलने वालों की जुबानों के ऊपर ताले लगा दिए कि खबरदार अली के कौलो फेल या खामोशी पे कभी शक न करना। इसलिए कि ये मासूम है और मासूम के कौलो फेल पे शक करने की गुंजाइश नहीं होती। मत कहा करो, मत सोचा करो कि अगर हक था तो ये क्यों नहीं किया, हक था तो ये क्यों नहीं। मेरे मौला उस आने वाले से जिसने कहा था ना कि मौला आप खुरूज कीजिए, तलवार उठाइए, मेरे मौला ने इरशाद फरमाता है कितने लोग हैं जो मेरा साथ देंगे? सारे हाथ खड़े हो गए। क्या ख्याल है आज अगर कहा जाए कि कितने लोग हैं जो अली को इमाम मानते हैं? होगा कोई इस मजमे में जो अपना हाथ बुलंद न करे? करेंगे ना? अच्छा, और फिर अगर इससे आगे कहा जाए कि हमारे जमाने के आका आने वाले हैं, कितने लोग हैं जो इमाम का साथ देंगे? सब हाथ खड़े होंगे ना? बस इसी तरह वहां पर भी हाथ खड़े हुए, सब हाथ बुलंद है, मौला हम आपके साथ तलवार उठाने के लिए, खुरूज करने के लिए हाजिर। मेरे मौला ने इरशाद फरमाया अच्छा, जो मेरे साथ खुरूज करने के लिए तैयार है, अब ये किबला अल्लामा सफ्तर हुसैन नजफी आलल्लाहु मकामहू, खुदा उनकी कब्र पे करोड़ों रहमतें और बरकतें नाजिल फरमाए। मेरे उस्ताद मोहतरम, उनका ये जुमला था। मेरे मौला ने कहा ना कौन है जो मेरा साथ देगा? सबने हाथ खड़े किए। मेरे मौला ने साथ फरमाया जो साथ देगा, तवज्जो जुमला बड़ा वजनी है, जो साथ देगा कल अपने सर के बाल मुंडवा के आ जाना। अब लोग कहने लगे भाई तलवार उठाने का टेंड कराने से क्या ताल्लुक है? लोग कहते हैं ना दाढ़ी का दीन से क्या ताल्लुक है? कहते हैं ना दाढ़ी और है दीन। मैंने ये सुना है खुद। पता नहीं हमारी कौम कहां रवाना हो चुकी है। जब मेरे मौला ने कहा ना कल कौन होंगे जो मेरा साथ देने चाहेंगे, कल वो अपने सर के बाल मुंडवा के आए। दूसरा दिन हुआ, गिनती के चंद लोग थे जो बाल कटवा के आए थे, बाकी सब बाल रख के आकर कहने लगे मौला इन बालों का तलवार उठाने से क्या वास्ता? मगर अबू तालिब के शरीफ बेटे ने कहा देखो अली की निगाह इमामत देख रही है, जो मेरे कहने पे बाल नहीं कटवा सकता गर्दन कैसे कटवाए? मत जुबाने खोला कीजिए मासूमीन के कौलो फेल पे। जुर्म है, गुनाह है। क्यों? इसलिए कि ये मुजस्समा हिदायत है। चुप रहे तो चुप रहना हिदायत, और अगर हुसैन तलवार उठा के करबला आ जाए तो करबला आना हिदायत।
کیوں؟ اس لیے کہ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ کردار اس قابل کرو، یہ مجلسیں کردار سازی کے لیے ہیں، کردار اپنا اس قابل کرو۔ دیکھو تمہارے علی مشکل کشا نے، کوئی ایسی جنگ نہیں ہے پیغمبر کے دور میں جو علی کے تلوار کے صدقے میں جیتی نہ گئی ہو۔ ہر جنگ کا فاتح ہے علی، خیبر شکن ہے علی، لیکن ادھر پیغمبر نے پردہ فرمایا، علی کی ساری جرت ایک طرف۔ بھائی پہلوان کا اکھاڑے میں اترنا کمال نہیں ہے، بلکہ وہاں پہلوانی کی حد ختم ہو جاتی ہے جہاں پہلوان اکھاڑے میں اتر سکتا ہو پھر نہ اترے۔ بڑا مشکل کام ہے۔ اور پھر میرے مولا کا یہ خاصہ تھا، کتنے مشرکوں اور کافروں کو فی النار کیا علی نے۔ علی کی تلوار اندھی نہیں تھی، آنکھوں والی تھی۔ اندھی نہیں تھی، آنکھوں والی، اور ایک آنکھ نہیں، ذوالفقار تھی نا، دو آنکھوں۔ اور علی کی تلوار جب چلتی تھی نا، تلوار چلنے سے پہلے، تلوار چلانے سے پہلے علی ایک مرتبہ نگاہ امامت سے اس کافر و مشرک کے سارے شجروں کو کھنگالتا تھا کہ کہیں اس کی نسل میں 2016 میں کوئی شیعہ تو آنے والا نہیں، کوئی مومن تو آنے والا نہیں۔ پھر جا کر تلوار اپنا کام کرتی۔ اور پھر دیکھو میرے مولا نے اپنے کردار سے لوگوں کی گردنوں کو نہیں جھکایا، بلکہ لوگوں کے دلوں کو خریدا ہے۔ توجہ، گردنوں کو نہیں جھکایا بلکہ دلوں کو خریدا ہے علی نے۔ اور وہ واقعہ تو آپ کے بچوں کو بھی یاد ہوگا، جب ایک جنگ میں ادھر سے مشرکوں کا کوئی نمائندہ میدان کارزار میں آیا اور مسلمانوں کی نمائندگی کرنے والا ابو طالب کا شریف بیٹا حسنین کا بابا تھا۔ اب جو دونوں پہلوان، ایک طرف مسلمانوں کا لشکر، دوسری طرف مشرکوں کا لشکر، درمیان میں دونوں کے نمائندے آئے، جیسے کرکٹ کا میچ شروع ہونے سے پہلے دونوں کو کیپٹن ٹاس کرنے کے لیے آتے ہیں نا، یہاں ٹاس آج کل ہوتا ہے، وہاں دو پہلوانوں کا مقابلہ ہونے کے لیے۔ ایک مرتبہ وہ مشرکوں کا جو نمائندہ تھا نا، میرے مولا کی طرف دیکھ کر کہتا ہے، علی آپ کو موقع ہے، پہلے وار کریں۔ ابو طالب کا شریف بیٹا کہتا ہے، پہلے وار کرنا ہمارا شیوا نہیں ہے، ہم پہل نہیں کرتے ہوتے، تو پہل کر۔ اب اس مشرک نے تلوار کا وار کیا، اور کیا کہوں میں، ابو طالب کے بیٹے نے اس وار کو خطا کیا۔ ابو طالب کے بیٹے کا ہاتھ اس کے گریبان میں، اور زمین پر ایسے پٹخایا کہ چت لیٹ گیا، اور علی نے اپنی تلوار کو فضا میں یوں لہرایا اور چاہتے ہیں کہ سر تن سے جدا کر دیں، یا نیچے لیٹا ہوا مشرکوں کا سالار کہتا ہے، علی میں نے سنا ہے علی سخی ہے۔ اللہ جانے تم کیا سننے کے عادی ہو۔ مشرک نیچے لیٹا ہوا کہتا ہے، میں نے سنا ہے کہ علی سخی ہے۔ اب ابو طالب کا شریف بیٹا ایک قدم پیچھے ہٹ کے کہتا ہے، پہلے سنا تھا آج آزما لے۔
پہلے سنا ہے آج؟ وہ میرا جملہ ذہنوں میں رہے کہ علی نے گردنوں کو نہیں جھکایا بلکہ دلوں کو خریدا ہے. توجہ نہ دو حسین آخری آدمی تک. اب جب کہا نا کہ پہلے سنا ہے آج آزما لے, فوراً کہتا ہے مولا یہ جو آپ کے ہاتھ میں تلوار ہے نا یہ مجھے دے دیں. تیرے اور میرے امیر نے بغیر کچھ سوچے تلوار اس کے ہاتھوں پہ دے کر ایک قدم اور پیچھے ہٹ کے کھڑے ہو گئے. اب وہ مشرک ایک مرتبہ تلوار کو دیکھتا ہے, پھر آسمان کو دیکھتا ہے, پھر حسنین کے بابا کا نورانی چہرہ دیکھتا ہے. بس اسی کیفیت میں کبھی تلوار کبھی آسمان کبھی چہرہ علی کو دیکھنے کے بعد جب پیشانی پہ پسینہ آیا نا, تلوار ایک طرف پھینک کے قدموں پہ گر کے کہتا ہے علی اسی رسول کا کلمہ پڑھا جس کا تو پڑھتا. اسی رسول کا کلمہ, اسی خدا کی توحید کا کلمہ پڑھا جس کا تو پڑھتا ہے. میرے مولا نے قدموں سے اٹھایا, سینے کے ساتھ لگایا, ساتھ لے کر یوں چلے جیسے مدتوں کے ساتھی مدتوں بعد مل کر چلتے ہیں. وہ جو دور خیمے میں بیٹھے تھے, جنگ کو دیکھ رہے تھے, فوراً اپنے اپنے مقامات سے اٹھے اور بارگاہ نبوت میں آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ ذرا دیکھیں تو صحیح نا آج علی نے کتنی بڑی سیاسی غلطی کی ہے. توجہ نہ دے حسین, پریشان تو نہیں ہو گئے بھئی؟ آپ کے ذہنوں میں بھی ممکن ہے سوالات اٹھ رہے ہوں گے. تو وہ جنہوں نے ابو جہل کی صحبت دیکھی تھی کیا ان کے دلوں میں سوالات نہیں اٹھتے ہوں گے؟ فوراً پیغمبر سے یا رسول اللہ یہ دیکھیں نا علی نے کتنی بڑی سیاسی غلطی کی ہے. میرے مولا نے ارشاد فرمایا علی اور غلطی کوئی جوڑ نہیں ہے. مگر قول الحکیم لا یخلو عن الحکمہ, حکیم کا قول حکمت سے خالی نہیں ہوتا. علی نے چونکہ یہ کیا ہے, بس ابھی یہ باتیں ہو رہی تھی, یہ علی اس نئے مسلمان کو ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے خیمہ رسول کے قریب پہنچے. پیغمبر نے فوراً اپنے ساتھیوں سے کہا اٹھو استقبال کرو علی کا. اب جی نہیں چاہتا کہ اٹھ کے استقبال کریں, مگر حکم رسول ہے, رسول دیکھ رہے ہیں. اٹھے, پیغمبر نے آگے بڑھ کے اپنے بھائی کو سینے سے لگایا, نئے مسلمان کو یقیناً سینے سے لگایا. نئے مسلمان سے علی بادشاہ نے تعارف کرایا ہوگا, یہ ہے رحمت کل, یہ ہے جس کی حفاظت کے لیے میرے بابا نے بھی زندگی وقف کی تھی. تعارف تو کروایا ہوگا نا. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ صاحب نہج البلاغہ ہو, خطیب منبر سلونی ہو اور پھر چپ رہ جائے؟ علی نے تعارف کروایا ہوگا. اس نئے مسلمان ہونے والے نے جو تعارف سنا یقیناً قدم بوسی کی ہوگی, ہاتھوں کا بوسہ لیا ہوگا, اس نے آداب سارے کے سارے بجا لائے ہوں گے. اب پیغمبر اسلام نے ایک مرتبہ علی کی طرف دیکھ کر کہا, توجہ نہ دو حسین, جملہ علی کی طرف دیکھ کر
رحمت کل ارشاد فرماتے ہیں یا علی جی مولا یہ کچھ لوگ ہیں جو آپ سے خوش نہیں ہیں. حسنین کا بابا نظریں اٹھا کے نہیں رسول کے سامنے نظریں جھکا کے کہتا ہے یا رسول اللہ اگر یہ خوش مجھ سے نہیں ہے تو راضی آپ پر بھی نہیں. اگر خوش مجھ سے نہیں تو راضی آپ پر بھی نہیں. یا رسول اللہ حکم فرمائیے نا یہ کیا کہتے ہیں, توجہ. یا علی یہ لوگ کہتے ہیں آپ نے آج بڑی سیاسی غلطی کا مظاہرہ کیا. میرے مولا کہتے ہیں کون سی سیاسی غلطی؟ اب دیکھو وہ کافر ہے مشرک جو تازہ بھی مسلمان ہوا ہے, وہ دیکھ رہا ہے سن رہا ہے, اور یہ پرانے کوئی سال کا مسلمان کوئی 2 سال کوئی 4 سال کا مسلمان, کوئی کس مصلحت میں مسلمان ہوا, کوئی کس لالچ میں کلمہ پڑھا. اچھا کلمہ پڑھنے والے کہنے لگے یا علی, میرے مولا نے اب گردن اٹھائی, اس بولنے والے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی. بولنے والا کہنے لگا یا علی یہ کتنی بڑی سیاسی غلطی ہے, بھلا یہ کون سی عقل مندی ہے کہ جنگ کے میدان میں اپنا ہتھیار دشمن کے حوالے کر دیا. توجہ جملہ سننا, کہتا ہے یہ تو اس کی شرافت. کہنے والا کہنے لگا یا علی یہ تو اس کی شرافت ہے جس نے وار نہیں کیا. اگر یہ وار کر دیتا تو کیا ہوتا؟ ابو طالب کا شریف بیٹا آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہتا ہے ارے یہ وار کیسے کرتا؟ اگر میری تلوار اس کے ہاتھ میں تھی تو اس کا دل میرے ہاتھ. اگر میری تلوار اس کے ہاتھ میں تھی تو اس کا دل میرے ہاتھ میں تھا. اور محبت یا نفرت ہوتی ہے دل سے. بھائی محبت بھی دل سے ہوتی ہے, نفرت بھی دل سے ہوتی ہے. میں نے اپنی تلوار دیکھ کر اس کا دل جو لے لیا تھا. یہ کیسے وار کرتا؟ اے علی کی غلامی قدم بھرنے والوں, علی کو ایسے مانو جیسے علی چاہتا ہے, اپنی مرضی سے. اچھا ایمان سے مجھے بتاؤ, اگر آپ خدا کی توحید کا اقرار کرتے ہیں نا, اچھا اگر ہم خدا کو اپنی مرضی سے ماننا شروع کر دیں, توجہ بھائی خدا سے بڑا ہوتا تو کوئی نہیں نا دنیا میں ہے نہیں. اچھا خدا کو اپنی مرضی سے کوئی ماننا شروع کر دے, بھائی خدا کی یہ شکل ہوگی, قیامت کا دن ہوگا, سونے کی کرسی ہوگی. توجہ نیاز حسین بھائی اپنی مرضی کا اگر خدا مان لے, کیا خیال ہے خدا کو قبول ہے؟ نہیں. اچھا جب خدا کو اپنی مرضی منوانا مقصود ہے, ماننے والے کی مرضی نہیں, بالکل اسی طرح بعین ہی علی کو بھی اپنی مرضی منوانا مقصود ہے. آپ کی مرضی نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ آپ ہیں گناہگار, آپ ہیں غیر معصوم, آپ قدم قدم پہ خطا کرتے ہیں. آپ اپنی مرضی سے مانیں گے نا تو پھر کچھ کا کچھ مان لیں گے. اچھا ایمان سے مجھے بڑی سادہ سی مثال, آپ اگر ایک کوئی ملازم اپنے گھر میں رکھیں کہ بھائی تمہاری ڈیوٹی ہے, تو بھینسوں کو چارہ ڈالے گا, بھینسوں کو نہلائے گا, دودھ دوہے گا, اس کی صفائی ستھرائی کا خیال کرے گا,
اور وہ بھینسوں کو چھوڑ کے دن بھر آپ کے بچوں کو کاندھوں پہ اٹھا کے پھرتا رہے؟ کیا خیال ہے؟ منظور ہے ایسا نوکر؟ نہیں نا؟ جب تمہیں اپنی مرضی کا نوکر چاہیے تو کیا علی کی کوئی مرضی نہیں؟ علی کی کوئی مرضی نہیں ہے، اپنی مرضی دیکھو، اپنے کردار کو اس قابل کرو، اپنی سیرت کو سیرت معصومین میں ڈھالنے کی کوشش کرو، اور پھر یہ غلامی کے دعووں سے بات نہیں بنے گی۔ اگر میں یہاں آ کے آج اس منبر پہ کھڑے ہو کے میں کہوں کہ یہاں جو اس ضلع مظفر گڑھ کا ڈی سی او ہے وہ میرا بڑا جاننے والا ہے، توجہ، یہ مظفر گڑھ ضلع کا ڈی سی او میرا جاننے والا ہے، تعلق دار ہے، ایمان سے مجھے بتاؤ کتنے لوگ ہوں گے جو یقین کریں گے اور کتنے لوگ ہوں گے جو کہیں گے ویسے ہی کہہ رہا ہے یا نہیں؟ ایسے ہے نا؟ دو چار ہوں گے جو کہیں گے بھائی سفید ریش ہے، سر پہ عمامہ ہے، کیا پتہ ٹھیک کہہ رہا ہوگا، اکثریت ہوگی جو کہہ رہی ہوگی ویسے ہی روب جما رہا ہے نا ایسے؟ اچھا ایمان سے مجھے بتاؤ، اس سے دگنا تگنا مجمع ہو اور ڈی سی او یہاں مجلس میں آ جائے اور یہاں کھڑا ہو کے کہہ دے کہ یہ مولانا طالب نقوی میرے دوست ہیں، کیا خیال ہے؟ کوئی شک کرنے کی گنجائش ہے؟ نہیں ہے نا؟ بس اپنا کردار اس قابل بنا کہ قیامت کا دن ہو، خدا کی بارگاہ میں کھلی کچہری لگی ہو اور کرسی صدارت پہ علی تشریف فرما ہو، جب تیرا آنا ہو علی کرسی صدارت سے بول کر کہہ دے راستہ دو میرا علی آ رہا، میرا شیعہ آ رہا ہے، میرا ماننے والا آ رہا ہے، میرا حبدار آ رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس سیرت کے لیے علی کا بڑا خرچ ہوا ہے، اس اسلام پہ یہ جس شریعت پہ چلنے کا تو دم بھر رہا ہے نا، اس شریعت پہ علی کا بڑا نقصان ہے، سب کچھ خرچ ہو گیا علی کا۔ علی و اولاد علی نے اپنا کچھ نہیں بچایا، سب کچھ اسی شریعت محمدی کے لیے وقف کر دیا، اور آج 28 رجب ہے نا، آج اسی شریعت کے لیے ایک مرتبہ مدینے کی سرزمین ہے، تصوراتی گلیوں میں میرے ساتھ چلو نا، 28 صفر 28 رجب سن 60 ہجری، مدینے کا دن، مدینے کا شہر۔ ایک مرتبہ حسین بادشاہ نے عباس کو قریب بلایا، عباس میرے قریب آؤ، عباس قریب آیا، عباس جاؤ ذرا وہ جو میری ماں جائی ہے نا، وہ جو میری بہن ہے نا، ذرا اس سے جا کر پوچھو، حسین پوچھ رہا ہے ماں جائی کیا سفر کی تیاری مکمل ہے؟ حسین پوچھ رہا ہے، عباس سے پوچھوا رہا ہے، بہن سے پوچھوا رہا ہے، ذرا پوچھ کیا نا۔ عباس چلے، اکیلے نہیں چلے، علی اکبر بھی ساتھ، اون محمد بھی ساتھ، قاسم بھی ساتھ، جوانان بنی ہاشم کو لے کر آئے اس حجرے کے دروازے پر جس حجرے کے اندر علی کی علی بیٹی، حسین کے صبر کی کائنات، عباس کے وفاق کا نقطہ آخر، 5 برس کی عمر میں ماں کے پہلو پہ پٹیاں باندھنے والی، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، مولا تمہاری آہیں قبول کر۔ دروازے کے اندر شہزادی،
عباس نے سلام کیا. آقا زادی حسین پوچھ رہا ہے کیا سفر کی تیاری مکمل؟ شہزادی کہتی ہے میں تو نماز پڑھ کے جب سے فارغ ہوئی ہوں اپنے امام کے حکم کی منتظر بیٹھی ہوں. جا کر میرے بھائی سے کہہ دو میری تیاری مکمل ہے. عباس پلٹے آ کر حسین سے کہتے ہیں مولا شہزادی تو کب سے تیار بیٹھی ہے. اب حسین آگے آگے عباس اور محمد پیچھے پیچھے دروازے پہ آ کر حسین جیسا غریب کہتا ہے السلام علیک یا ایتھا الصابرہ. اے میری صابرہ بہن. حسین کا سلام اندر سے سلام کا جواب آیا یا ایک مرتبہ حسین کہتے ہیں ماں جائی تیاری مکمل ہے؟ جی مولا تیاری مکمل ہے. اب حسین نے اپنا دایاں ہاتھ آگے بڑھا کے دروازے کے باہر ہے زہرا کا لال, دروازے کے اندر ہے زہرا کی بیٹی. زہرا کا لال ہاتھ بڑھا کے کہتا ہے بسم اللہ ماں جائی. حسین کا ہاتھ حاضر ہے. میرے ہاتھ کے سہارے اپنا قدم باہر اٹھاؤ. رونے والوں ایک مرتبہ شہزادی کا ہاتھ حسین کے ہاتھ پہ آیا, قدم فضا میں لہرایا. یا ام البنین کا لال عباس سر سے عمامہ پھینک کے کہتا ہے اللہ کے نام پہ قدم باہر نہ رکھنا. اجرکم اللہ اجرکم اللہ. عمامہ پھینک کے ایک مرتبہ طواف کر کے کہتا ہے الحجاب الحجاب الحجاب. حسین کہتے ہیں عباس کس کو پردہ کروا رہا ہے؟ آواز دے کے کہتا ہے مولا آسمانی مخلوق. اجرکم اللہ اجرکم اللہ. مولا آپ کا رونا قبول کرے, مالک آپ کی یہ چیخیں قبول فرمائے. ایک مرتبہ چکر کاٹ کے ام البنین کا لال جب واپس اپنی جگہ پہ آیا نا, اب عباس کے ہاتھ جڑ گئے. ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے بسم اللہ شہزادی اب نوکر کی درخواست ہے اپنا قدم باہر نکالو. اب شہزادی نے اپنا دایاں قدم اپنے حجرے سے باہر رکھا. حسین نے سورہ یاسین کی تلاوت کی, عباس نے سورۃ مزمل, علی اکبر نے سورۃ مدثر. ہر شہزادے نے اپنے اپنے حصے کی تلاوت مکمل کی. شہزادی نے دوسرا قدم, تیسرا قدم, چوتھے قدم پہ پہنچی. ام البنین کا لال اپنا عمامہ لے کر زمین پہ بیٹھا. حسین نے دیکھا, کہا عباس کیا کر رہے ہو؟ تڑپ کر کہتا ہے مولا شہزادی کے قدموں کے نشان. اجرکم اللہ اجرکم اللہ. شہزادی کے قدموں کے نشان مٹا رہا ہوں. مولا صبح ہوگی, مدینے کا کوئی رہنے والا آئے گا, کہیں اس کی نظریں میری شہزادی کے قدموں پہ نہ پڑے. ابھی پانچواں قدم, چھٹا قدم, ساتواں قدم, نامے قدم پہ پہنچی یا شہزادی کے ہاتھ ڈھیلے ہوئے, بیٹھتی بیٹھتی زمین پہ بیٹھ گئی. حسین مڑ کے کہتا ہے کیوں زینب؟ شہزادی کی آواز آئی حسین مجھے اور کتنا چلنا ہے, میں تھک گئی ہوں. آواز آئی یہ مدینہ